السلام علیکم. صبا کی ایڈوائس میں خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے. اچھا، آج میں تھوڑی سی گروسری رہ گئی تھی تو میں آج وہ لینے کے لیے گئی تو باہر بے انتہا رش ہے، بہت زیادہ رش ہے. اور رش کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے مہنگائی بھی ہو گئی ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے. ہر چیز جو ہے آسمان سے بات کر رہی ہے. مطلب مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ مطلب اور ملک میں جو ہے رمضانوں میں جو ہے قیمتیں نیچے ہو جاتی ہیں اور یہاں پاکستان میں قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. ہمارے گھر کے قریبی مارٹ ہے، ایرانی مارٹ، وہ کافی مطلب اچھی، اس میں صحیح پرائس میں چیزیں مل جاتی ہیں. تو میں لینے کے لیے گئی ہوں. ابھی 2-3 دن ظاہر رمضان میں رہ گئے تو میں سامان لینے گئی تو وہاں تو بھائی ہائی فائی ریٹ ہوئے بہت زیادہ. تو میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا آپ کے تو بھائی ریٹ بہت بڑھ گئے. تو اس پہ وہ مجھے موصوف کہتے ہیں کہ باجی کھانے پینے کی چیزوں پہ ظاہر رمضان کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے یہ صرف ورف میں تو بہت کم قیمتیں، وہی قیمتیں چل رہی ہیں. تو میں نے بولا تو بیٹا ہم ظاہر سی بات ہے رمضانوں میں تو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس پہ آپ نے اتنی قیمتیں بڑھا دی. تو خیر بہرحال میں آپ کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور اس میں جو سفید پوش جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوتا ہوگا. میں تو سوچتی ہوں، میں یہی سوچ رہی تھی کہ پہلے ہم جیسے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے بہت سی چیزیں ایسی گزریں جس پہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو بھی مار دیا، خود بھی مر گئے. تو ہم لوگ جو ہے خود سے مطلب لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے تھے اور خود بھی مطلب اس پہ ہم کہتے تھے کہ یار یہ غلط ہے، یہ ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو بچوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا یا اپنے وائف کو نہیں مارنا چاہیے تھا. خیر یہ بات تو غلط ہے، خودکشی تو حرام ہے تو حرام ہے. لیکن پھر اپنے دل پہ بندہ ہاتھ یہ رکھ کے سوچے کہ ایک بات تو یہ صحیح ہے، یہ تو ریئلائز کرنا چاہیے ہمیں بھی کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی جو ہے نا بھوکا نہیں دیکھ سکتے. مطلب ایک دفعہ دیکھ لیں گے، 2 دفعہ تو انسان کا دل پھٹتا ہے. اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے جو ذرائع جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. شاید ہماری آزمائش ہوتی ہے یا نظر بد ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، ہوتا ہے اس طرح نا. تو جو ہے ہمیں اپنے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے دیکھیں حالات کا جو ہے نا انسان کو پتہ چل ہی جاتا ہے. جو حساس جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک دم پہچان جاتے ہیں اور جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جو ہے اللہ کا جو درد رکھتے ہیں وہ ایک دم پہچان جاتے ہیں کہ نہیں یار ان کے حالات تھوڑے صحیح لگ رہے ہیں. کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایکٹیویٹی میں آنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تھوڑا کتراتے ہیں، ملنے سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس ہاتھ میں پیسہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کس طرح نکلیں گے باہر. تو ان لوگوں کو کہتے ہیں سفید پوش لوگ. اور یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں، کبھی بھی جو ہے آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کریں گے. اس بات کا آپ کو خود ہی اندازہ لگانا پڑے گا، خود ہی اس بات کی تہہ تک جانا پڑے گا کہ کہیں یہ جو ہے مستحق تو نہیں ہے کسی چیز کے. یہ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو سفید پوش لوگ ہیں یہ ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں ہر جگہ ہوتے ہیں. بس ایک آپ کو نرم دل چاہیے اور جب آپ نرم دل رکھتے ہوں گے نا تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ سامنے والا جو ہمارا جو عزیز ہے، ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارے محلے والا ہے، محلے دار ہے، وہ کسی پریشانی میں ہے. اور بعض دفعہ چاروں طرف سے ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ انسان کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتا. اور اگر کوئی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں پریشان، دیکھیں اپنے بہن بھائیوں سے انسان کہہ ہی دیتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میرا خیال کرنا. تو پھر تو آپ کو پیچھے جانا چاہیے، پھر تو آپ کو جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. اور ایسے وقت میں بھی اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ بندہ کیا ہے پتہ نہیں. ایک بات تو ہم نے سنی ہے کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. تو اگر ہم صاحب حیثیت ہیں اور اللہ نے ہمیں بہت دیا ہوا ہے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کا، اپنے محلے دار کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ سفید پوش لوگوں کا، جو کہ ہمیں علم میں آ جاتی ہے. یہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ جو ہمارے اپنوں کے کام ہی نہ آئے، ہمارے رشتہ داروں کے کام نہ آئے، ہمارے محلے داروں کے کام نہ آئے.
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ کا اگر کوئی بہن بھائی پریشان ہے تو آپ اس کی بہت زیادہ خیر خواہ رہیں، چاہے وہ آپ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری جنت کا دروازہ کھول دیتی ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں بعض دفعہ ہم جب دوسروں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کی شکل میں ہمیں بہت زیادہ نیکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت خدمت گزار ہماری اولاد ہوتی ہے جب ہم بزرگی کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب جو ہے ہم صرف اپنی اولاد کا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرا ایسا جو ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم نے جو ہے اپنے رشتہ داروں کا کیا خیال رکھا، اپنے محلے داروں کا کیا خیال رکھا، ہم نے دیکھا کہ کون پریشان ہے اور کون سفید پوش ہے۔ مسکین وہ نہیں جو ایک دو لقموں کے لیے در در پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس ضرورت پوری کرنے جتنا مال نہیں، مگر ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر دوسروں سے بھی مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں انہی کو سفید پوش لوگ کہتے ہیں نا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ارد گرد ہی یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے کچھ لوگ مدد کے مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی کسی سے مانگتے نہیں ہیں اور انہی کو سفید پوش لوگ کہتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہم نے کبھی کسی کی خالی ہاتھ کی خاموشی سنی ہے؟ اور یہ خالی ہاتھ ہم سے مانگنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ایک سچ یاد دلانے کے لیے ہے کہ جو ہمارے آس پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو ضرورت میں ہوتے ہیں مگر کوئی بھی سوال اپنی زبان پر نہیں لاتے اور وہ خاموشی ہی ان کی عزت ہوتی ہے اور اسی طرح خالی جیب ان کی مجبوری۔ تو ایسے لوگ جو بالکل خاموش ہوں اور جو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو جیسے ایکٹیویٹی خاندانوں میں دعوتیں ہوتی ہیں، محلے میں دعوتیں ہوتی ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے تو پلیز ایسے لوگوں کو دیکھنا ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، کیا ایسی بات ہے کہ بالکل غائب ہو گیا بندہ یا آ نہیں رہا، تو یہ ہمارا فرض ہے۔ تو ہمیں ایسی باتوں کو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ایسے لوگوں پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے بھکاریوں کو نہ دیں تو ہم کس کو جو ہے صدقہ خیرات دیں یا ہم کس کی مدد کریں، اور ہمیں سفید پوش لوگ ملتے ہی نہیں۔ اور جو ہے کہاں ہیں وہ سفید پوش لوگ، ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے، اس کے بعد محلے میں، اور اس کے بعد جو ہمارے گھر میں پانی دینے آ رہا ہے وہ سفید پوش ہے، جو بیچارے رائڈر ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہیں، جو ہمارے محلے میں گارڈ کھڑے ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہیں۔ بعض گارڈ وغیرہ کو بھی میں نے ایسے دیکھا ہے جو بالکل بھی بیچارے مانگتے بھی نہیں ہیں، تو وہ سفید پوش لوگ ہی کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو بائکیں والے ہوتے ہیں یہ بھی بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی آپ بائکوں کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کس مجبوری میں نکلے ہوتے ہیں بیچارے، تو یہ بھی سفید پوش لوگ ہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، کسی مسجد کا امام جو کہ 15,000 روپے مہینہ لیتے ہیں وہ تو بہت ہی مستحق ہیں، پلیز ان کا بھی خیال کیا کریں، کیونکہ میرے ہسبینڈ نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو جو ہے وہاں کے جو امام ہیں، میں بہت جو جس ایریا میں رہتی ہوں وہاں پہ امیر یہ ماشاءاللہ سے لوگ رہتے ہیں بہت زیادہ نا، تو جو ہے آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ امام صاحب بیچارے یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہوں یہاں اتنے امیر یہ ماشاءاللہ سے لوگ ہیں یہاں، لیکن پھر بھی جو ہے خیال نہیں کرتے، تو امام صاحب کا تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، وہ بھی کسی طرح سے سفید پوشی ہیں۔ ہمارے خاندان میں اور ہمارے ارد گرد ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ماشاءاللہ سے بہت اچھے گھر ہوتے ہیں، تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی ان کا تو گھر اتنا اچھا ہے اور جو ہے نا یہ کہاں سے جو ہے اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہو کسی چیز کی۔ تو دیکھیں بعض لوگ جو ہے اپنی جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور گھر تو جو ہے ایسے لوگوں کا بھی ہمیں ایسے رشتہ داروں کا، ایسے محلے والوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایک اچھے گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کے حالات صحیح ہیں یا سامنے والے کے حالات صحیح ہیں، ہم ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے ہمیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا ہمارے محلے دار ہوں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو
مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی ہے۔ تو پلیز پلیز ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خیال کریں، یہ نہیں دیکھیں کہ جو ہے بھائی یہ تو بہت اچھے گھر میں رہ رہے ہیں یا یہ تو یہ ہیں یہ تو وہ ہیں۔ پلیز دیکھیں ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر میں وہی بات کہوں گی، اگر آپ کو کوئی منہ سے کہہ رہا ہے کہ میری حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ تھوڑا دیکھ لیں، تو قطع تعلق سے بہتر ہے کہ آپ ان کا خیال کریں، کیونکہ یہ باتیں ساری زندگی یاد رہ جاتی ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں ساری زندگی یاد رہتی ہیں انسان کو، کہ کون ہمارے مشکل وقت میں کھڑا تھا اور کون ہمارے مشکل وقت میں نہیں کھڑا تھا۔ اور ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ وقت جاتا نہیں، یہ وقت ضرور ٹلتا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ ہمیں صرف آزماتا ہے۔ اللہ انہیں بھی آزماتا ہے، یعنی کہ جن کو دیا ہوا ہے انہیں بھی آزماتا ہے کہ میرے بندوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں، اور انہیں بھی آزماتا ہے جو اس مشکل میں ہوتے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور کون ہمارے اپنے ہیں اور کون ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا، وہی آپ کے اپنے ہیں، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ کل ایسا وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، تو اگر ہمیں ایسے وقت سے بچنا ہے تو ہمیں ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، انہیں پہچاننا پڑے گا، ان کی خاموشیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں مستحق تو نہیں، وہی سفید پوش لوگ کہلاتے ہیں۔ تو پلیز پلیز ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیے جو کہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر جو کسی کی مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے وہ اسے ساری زندگی یاد رہتا ہے، اور اللہ کو بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے پہنچاتا ہے۔ خیر، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے سفید پوش لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا انعام، اس کا پھل ضرور دیتا ہے، چاہے وہ ہماری اولاد کی شکل میں ہو، چاہے ہماری صحتیابی کی شکل میں ہو، چاہے ہمیں پیسے سے مدد کرے اور زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ آزمائش صرف آپ کے عزیزوں کی نہیں، یہ آزمائش آپ کی بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو پلیز ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں، اور رمضان میں تو ویسے بھی ایک نیکی کا بدلہ کئی نیکیوں کے برابر ہے، اور صرف رمضان میں نہیں، ہمیں ایسے لوگوں کا ویسے بھی خیال کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو پلیز مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ مجھے موٹیویٹ کریں تاکہ میں آگے سے آگے بڑھوں اور مجھے خوشی محسوس ہو۔ تھینک یو۔